الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسانوں کے پیدا کرنے والے رب نے ہر انسان کے اندر دو شکتیاں رکھی ہیں. ہر انسان کے وجود کے دو حصے ہیں. ہر انسان کے وجود کا ایک حصہ زمینی ہے، یعنی زمین سے پیدا ہوا ہے. ہر انسان کے وجود کا ایک حصہ آسمانی ہے، یعنی ہمارے وجود کا وہ حصہ آسمان سے آیا ہے، اس کا زمین سے کوئی تعلق نہیں. جو چیز جہاں سے آتی ہے اور جس چیز سے بنتی ہے اس کا اس پر زبردست اثر پڑتا ہے. مٹی انسان کو اور ہر چیز کو نیچے کی طرف کھینچتی ہے. مٹی سے بننے والا انسان کا جسم، انسان کا شریر انسان کو نیچے کی طرف کھینچتا ہے اور نیچے کی طرف لے جانے والے کاموں اور کرموں کی طرف کھینچتا ہے. آسمان سے انسان کی جو آتما، انسان کی جو روح آئی ہے، وہ روح، وہ آتما انسان کو اوپر کی طرف لے جاتی ہے، اس کی پرواز کو بلندی کی طرف لے جاتی ہے. اور یہ ایک کشمکش ہے، ایک جنگ ہے،
ایک کانفلکٹ ہے جو ہر انسان کے اندر ہر وقت جاری رہتی ہے. انسان کا مادی وجود، انسان کا زمینی وجود، انسان کے جسم کا جسمانی حصہ، حیوانی پہلو، یہ انسان کو نیچے کی طرف کھینچتا ہے. اور انسان کی وجود کا جو آسمانی حصہ ہے، روحانی حصہ ہے، وہ انسان کے مزاج کو، اس کے اعمال کو اوپر کی طرف کھینچتا ہے. جانوروں کے اندر جو جان ہوتی ہے، جو پشوؤں کے اندر جان ہوتی ہے، وہ آسمان سے آئی ہوئی آتما نہیں ہوتی. بہت لوگوں کو یہ بات صاف نہیں ہے ان کے ذہن میں. لیکن انسان کے اندر ایک تو وہ جان ہے جو زمینی چیزوں سے مل کر بنتی ہے، اور انسان کے اندر وہ روح ہے جو صرف انسانوں کے اندر ہے. سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کی آتما اور شریر کے بیچ ایک سنتلن قائم رہے، ایک روح اور بدن کے بیچ میں ایک توازن قائم رہے. روح بھی طاقتور ہو، روح بھی تندرست ہو، روح بھی سیراب ہو، روح بھوکی پیاسی نہ ہو، روح کمزور نہ ہو، روح بیمار نہ ہو، اور بدن بھی تندرست ہو، بدن بھی سیراب ہو، بدن بھی بھوکا پیاسا اور بیمار نہ ہو. جب انسان کی زندگی میں ایسے لمحے آ جاتے ہیں اور ایسا سمے اور وقت آ جاتا ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ انسان اسی دنیا میں جنت کا مزہ لوٹنے لگتا ہے. دل میں ایک ایسا سکون ہوتا ہے جو اس توازن کے بغیر کسی بھی شکل میں انسان کو نہیں مل سکتا. کسی انسان کے پاس اربوں اور کھربوں روپیہ ہو جائے، سینکڑوں بلڈنگیں ہو جائیں، 20 کاریں ہو جائیں، سب کچھ ہو جائے، لیکن انسان کی روح کو سکون نہ ہو، روح پیاسی ہو، روح بھوکی ہو، روح کمزور ہو، روح بیمار ہو، ایسے انسان کو من کی شانتی اور دل کا سکون کبھی نہیں مل سکتا. انسان جب اپنی عقل سے سوچتا ہے، اب یہ میں دوسری بات کہنے جا رہا ہوں، بہت غور سے سنیں. میں جب بات کرنے بیٹھتا ہوں تو اپنے بزرگوں کی ہدایت پر پورے دیش واسیوں اور پوری دنیا کے انسانوں کی نیت کرتا ہوں. صرف آپ کی نیت نہیں کرتا. نیت کرنا بندے کا کام ہے، پہنچانا رب کا کام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ان کے اور ہمارے مالک نے کہا تھا کہ دنیا کے انسانوں کو پکار کر یہ پیغام دے دو کہ وہ اس جگہ پر آ کر، میرے گھر پر آ کر مجھ کو یاد کریں.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میں اکیلا آدمی اس جگہ پر بیٹھ کر آواز لگاؤں گا، پوری دنیا میں کیسے پہنچے گی میری آواز؟ اس مالک نے یہ کہا تھا ابراہیم تمہارا کام آواز لگانا ہے، پہنچانا ہمارا کام۔ اسی لیے میں اکثر ایسی زبان استعمال کرتا ہوں، ایسی زبان بولنے کی کوشش کرتا ہوں جس سے پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے میرے بھائی اور میری بہنیں، میرے نوجوان بچے اور بچیاں کسی بھی سماج کے ہوں، کوئی بھی زبان بولتے ہوں، کسی بھی دیش میں رہتے ہوں، ان کی بھی سمجھ میں آ جائے اگر میرا مالک اس چھوٹی سی کمزور بندے کی آواز کو ان تک پہنچا دے۔ آج کی دنیا میں انسان اپنے بدن اور اپنے شریر کی ضرورتوں کو تو سمجھتا ہے اور اس کے پورا کرنے کے پیچھے دن رات لگا رہتا ہے، اپنے بدن اور شریر کی باریک سے باریک باتوں کا جتنا خیال اور دھیان آج کے سماج میں ہے، آج کے دور میں ہے، اتنا پہلے کبھی نہیں تھا۔ کسی کا وزن کم ہونے لگتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے، کسی کا وزن بڑھنے لگتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے۔ باتھ روم میں اکثر پڑھے لکھے لوگوں کے باتھ روم میں وزن کرنے کی مشین بھی رکھی ہوتی، کبھی پہلے سنا تھا؟ ہم نے آٹا دال چاول بیچنے والوں کے پاس تو تولنے کا ترازو دیکھا تھا، مگر پروفیسر صاحب کو تولنے کا ترازو، جج صاحب کو تولنے کا ترازو، یہ اس زمانے کی وشیشتا ہے۔ کسی کی اگر بھائیں بڑی ہو گئی تو وہ بھاگتا ہے ڈاکٹر کے پاس، کسی کی چھوٹی ہو گئی تو وہ علاج پوچھتا ہے۔ قد کسی کا چھوٹا ہے تو وہ پریشان، زیادہ لمبا ہے تو وہ پریشان۔ یعنی بدن کے بارے میں اس زمانے میں ہائپر سینسٹیو ہو گیا ہے آج کا انسان۔ بالوں کا رنگ نہیں اچھا لگ رہا، دوسرا رنگ چاہیے۔ غنیمت ہے کہ میرے سامنے داڑھی کے رنگے ہوئے لوگ ایک ہی دو نظر آ رہے ہیں، ورنہ میں ان کی بھی خبر لیتا۔ بوڑھوں کو جوان بننے کا بہت شوق ہو گیا۔ کیا داڑھی کو رنگ کر تم جوان ہو جاؤ گے؟ میں پوچھوں تمہارے گھر فون کر کے، آئینہ دیکھنا چھوڑ دو، چین سے رہو گے۔ لوگ کہہ رہے ہیں بے شک، میرے دوست بھی اچھے ہیں جو میری الٹی سیدھی باتوں کو بھی مان لیتے۔ اس زمانے میں عجیب کیفیت ہے، لیکن جتنا جتنا اس زمانے کا انسان اپنے بدن کے سلسلے میں فکر مند، حساس اور سینسٹیو ہو گیا ہے، اتنے ہی زیادہ آج کا انسان اپنی آتما، اپنی روح اور اپنے دل کے بارے میں بالکل بے فکر ہو گیا۔ حالانکہ بات عجیب ہے، انسان کو سکون صرف اس کے بدن کی تندرستی سے نہیں مل سکتا، انسان کو سکون صرف کھانے پینے سے نہیں مل سکتا، انسان کو سکون تب ملے گا جب اس کی روح میں شانتی ہو، اس کے من میں سکون ہو۔
ایک چھوٹی سی مثال دے کر سمجھاتا ہوں. آپ سب بہت اچھے اچھے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اچھے اچھے کام، اچھے اچھے اعمال، اچھے اچھے کرم آپ نے بار بار کیے ہیں انشاءاللہ. آپ بتائیں ایسے بارہا موقع آتے ہیں اور روز آتے ہیں کہ آپ اچھا سا کھانا پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، ہمیشہ مالک ہمارا ہمیں آپ کو کھلاتا رہے، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی پیتے ہیں، ڈرنکس پیتے ہیں، شربت پیتے ہیں، آئس کریم کھاتے ہیں. مبارک ہے اگر وہ حلال کمائی سے. لیکن کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کسی ٹرین میں، کسی بس میں سوار ہوں گے، راستے میں کسی اسٹیشن پر آپ کی ٹرین رکی اور ڈبے میں کوئی ایک بوڑھا سا غریب انسان دیہات سے چل کر آ کر آپ کی ٹرین کے، آپ کے ڈبے میں سوار ہوا. آپ نے دیکھا کہ گرمی میں چل کر آ رہا ہے یہ بڑے میاں، یہ بوڑھا انسان پسینے میں بھیگا ہوا ہے، ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں. شاید یہ اتنا غریب ہے کہ اپنے گاؤں سے ریلوے اسٹیشن تک آنے کے لیے اس کے پاس رکشے کو ادا کرنے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے. غریب بیچارہ پیدل آیا ہے اور آپ کے ساتھ آپ کے لیے آپ نے گھر سے آپ لے کر نکلے تھے ٹھنڈے پانی کا تھرماس. اب آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں وہ ٹھنڈا پانی نکال کر اپنے اس بزرگ بھائی کو پلا دوں. ادھر یہ خیال آیا، ادھر دوسرا خیال آیا ہوگا کہ اب میرے ابھی 2 گھنٹے باقی ہیں، اب یہ 2 ہی گلاس بچے ہیں، اگر ان کو میں نے پلا دیا تو پھر میرا کیا ہوگا. لیکن پھر آپ نے سوچا کہ مجھے یہ سب نہیں سوچنا چاہیے، 2 گھنٹے کے بعد تو میں پہنچ جاؤں گا، مجھے تو یہ پانی ان چچا کو پلا ہی دینا چاہیے. آپ نے وہ پانی نکالا اور آپ نے اس سے بڑے پیار سے کہا کہ چچا آپ یہ پانی پی لیجیے، آپ کو بہت پیاس لگی ہے، گرمی میں آئے، بیٹھیے آرام سے پانی پی. اس نے ایک مرتبہ آپ کو بڑی تعجب سے دیکھا، پیار سے دیکھا، آنکھوں میں اس کے آنسو آ گئے اور اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے گلاس لے لیا اور پی لیا. آپ نے یقیناً تجربہ کیا ہوگا، اگر آپ کو کبھی ایسا انوبھو ہوا ہوگا کہ پانی تو اس کے کلیجے میں گیا، اس کے پیٹ میں گیا، لیکن آپ کو اپنے کلیجے کے اندر ایک ٹھنڈک، ایک تراوٹ محسوس ہوئی ہوگی. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے بدن اور روح کا فرق. میں سمجھا رہا ہوں، پانی پینے سے بدن کی پیاس بجھ جاتی ہے اور کسی پیاسے کو پانی پلا دینے سے روح کی پیاس بجھتی ہے. جو انسان جتنے کام ایسے زیادہ سے زیادہ کرتا چلا جاتا ہے جس سے اس کی روح کی پیاس بجھ جائے، اس کو من کی شانتی ملتی چلی جاتی ہے، دل کا سکون ملتا چلا جاتا ہے. وہ دنیا ہی میں جنت کا مزہ لیتا ہے. وہ بیمار پڑتا ہے تب بھی اس کا دل پریشان نہیں ہوتا، وہ بھوکا رہتا ہے تب بھی اس کا دل پریشان نہیں ہوتا، وہ پیاسا ہوتا ہے تب بھی اس کا دل پریشان نہیں ہوتا. ظلم کرنے والے لوگ اس کو ستا رہے ہوتے ہیں، اس کے شریر کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود اس کا دل مطمئن ہوتا ہے. سمجھدار ہیں وہ لوگ جو زندگی کے اس راز کو سمجھ کر زندگی گزاریں.
بہت سمجھدار ہے وہ انسان جو اس کو سمجھ لے کہ دل کا چین، دل کی خوشی، دل کا اطمینان یہ آتما اور روح کے سکون پانے میں ہے۔ روح کو جو غذا چاہیے، روح کو جو پانی چاہیے، روح کو جو کچھ چاہیے، اگر وہ اس کو ملتا رہے تو بدن کو جو چاہیے اگر وہ کسی وجہ سے کچھ کم بھی ہو جائے تب بھی انسان کے سکون میں کوئی کمی نہیں آتی۔ آج سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ آج جس یگ میں ہم جی رہے ہیں، جس دور میں ہم اس وقت جی رہے ہیں، اس میں یہ پاٹھ کوئی کسی کو نہیں پڑھاتا، کسی اسکول میں یہ نہیں پڑھایا جا رہا، یہ سبق ملتا ہی نہیں انسانوں کو کہ بھئی دل کا سکون کہاں رکھا ہے، کس چیز میں بھاگ رہا ہے انسان۔ پیسہ 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 پیسہ، اور پیسے سے جو چیزیں مل سکتی ہیں ان چیزوں کو بٹور رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے سب کچھ مل جائے گا۔ جب یہ سب مل جائے گا وہ جتنا آگے بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی اپنے آپ کو خالی ہاتھ محسوس کرتا چلا جاتا ہے۔ ایک بادشاہ سلامت بیمار ہوئے، بہت علاج ہو رہا تھا مگر ٹھیک نہیں ہو رہے تھے۔ ودیش سے کسی بہت بڑے حکیم صاحب کو، ڈاکٹر صاحب کو بلایا گیا، اور ہمارے بھارت واسیوں کے تو یہ مزاج ہے کہ ودیشی چیز ہر چیز اچھی ہوتی۔ آج کل لوگ پینٹ پہنتے ہیں، یہاں سے پھٹی، وہاں سے پھٹی، وہاں سے پھٹی۔ ارے بابا یہ تو مدرسے کے غریب بچے بھی نہیں پہنتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک بار کسی انگریز کو کسی سانڈ نے دوڑا دیا تھا، اس کی پینٹ پھٹ گئی تھی اور وہ غریب آ گیا بمبئی، تو بھارت کے لوگوں نے کہا کہ گورا بھائی پہنے ہیں، یہ فیشن ہے، پہننے لگا۔ یہاں سے پھٹی، یہاں سے پھٹی، پیچھے لکھواتے ہیں آئی لو یو۔ واہ بھائی واہ، کیا جگہ چنی ہے بھائی۔ کسی گدھے کے بھی لکھ دو گے تو وہ کہے گا بھائی یہاں لکھو، تم کہاں لکھ رہے ہو؟ میری پہچان بھی لکھو، تم تو یار میرے بھی باپ نکلے۔ فیشن ہے، فیشن۔ اور مدرسوں کے لوگوں تم سب محفوظ ہو ان تمام جہالتوں سے، بالکل محفوظ۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں لوگ کیا پہنتے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا کہ ہمارے دیش کے موسم میں ایک شریف انسان کو کیا چیز اچھی لگتی ہے، کیا مناسب ہے، ہمیں یہ دیکھنا۔ لکھنؤ کے ریلوے اسٹیشن پر ایک انگریز صاحب کافی پی رہے تھے۔ وہ کافی والے کی غلطی سے ان کی کافی کے مگ میں برف کا ایک ٹکڑا گر گیا۔ وہاں پر ہمارے دیش کا بھی کوئی نوجوان کھڑا ہوا کافی پی رہا تھا، اس نے دیکھا جھانک کر کے صاحب کے مگ میں برف پڑا ہے، تو اس نے اپنا مگ بڑھایا اور کہا بھائی صاحب اس میں بھی برف ڈال۔ واہ بھائی واہ۔ تو ایک بادشاہ سلامت بیمار ہوئے، ودیش سے ڈاکٹر بلائے گئے، یہیں سے تو سب کی کہانیاں نکلی تھیں۔ وہ بڑے زبردست وید اور حکیم تھے، پرانے زمانے کے جیسے ماہر ڈاکٹر ہوتے تھے۔ آج کل تو ماشاءاللہ الٹا لٹکا دیتے ہیں اور قبر نما مشینوں میں داخل کر دیتے ہیں۔ میرا بھی سٹی اسکین ہوا تھا، منہا خلقناکم
پڑھتا ہوا اندر گیا تھا وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اور یہ ٹیسٹ اور وہ ٹیسٹ اور آخر میں کہا سب نارمل ہے. 50,000 روپے تو خرچ ہو گئے, پتہ کچھ نہیں چلا کہ بیماری کیا ہے. اصلی حکیم ڈاکٹر ایسے نہیں ہوا کرتے تھے اور آج بھی ایسے نہیں ہوتے ہیں, مگر اصلی چیزیں آج کل ملتی کہاں ہیں, سب کچھ نقلی. وہ بڑے اصلی ڈاکٹر تھے, انہوں نے بادشاہ سلامت کو دیکھا, حال چال سب سمجھا, اس کے بعد انہوں نے نسخہ لکھا. نسخے میں کیا لکھا کہ ان کو کسی خوش آدمی کا کرتا پہنا دیا جائے تو یہ ٹھیک ہو جائیں. تو لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ بھی کوئی دوا ہے. لوگ سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کون سی دوا لکھیں گے, چین سے منگانی پڑے گی, کوریا سے منگانی پڑے گی, لیکن بادشاہ ہیں تو منگائیں گے. کرتا پہنا دیا جائے, بس شرط یہ ہے کہ جس آدمی کا کرتا پہنایا جائے وہ بہت اور ہمیشہ خوش رہتا ہو. ان کا یہ تو بہت آسان بات ہے. بادشاہ سلامت تو اس وقت بیمار ہیں تو تھوڑا کم خوش رہتے ہیں یا نہیں خوش رہتے, تو پردھان منتری سے مانگتے ہیں کرتا, وہ تو بہت ہی خوش رہتے ہوں گے. میں کسی خاص پردھان منتری کی بات نہیں کر رہا ہوں, اللہ سب کو خوش رکھے. تو وقت کے پرائم منسٹر کے پاس گئے اور کہا کہ صاحب ایک کرتا دے دیجیے. ان کا وہ کیوں؟ ان کا آپ نے جس ڈاکٹر صاحب کو بلوایا تھا بادشاہ سلامت کے علاج کے لیے, انہوں نے ان کے لیے صرف یہی علاج لکھا ہے کہ ایک ایسے آدمی کا کرتا پہنا دیا جائے جو ہمیشہ خوش رہتا ہو. اور آپ سے زیادہ خوش کون رہتا ہوگا؟ آپ تو جب باہر نکلتے ہیں تو سڑک پہ سناٹا ہو جاتا ہے, ہمیشہ خوش رہتے ہوں گے. سارے دیش آپ کے ہاتھ میں. تو ان کا دیکھو, دروازے کھڑکی بند کر لو, میں جواب دیتا ہوں, کوئی اور نہ سنے. کرتے تو میرے جتنے چاہو لے جاؤ, سوٹ بوٹ سب لے جاؤ, لیکن اگر یہ شرط ہے کہ خوش آدمی کا کرتا, تو بھائی جو قسم چاہو لے لو, میں خوش نہیں رہتا. مجھے تو باہر آنے کے لیے سے پہلے 2-4 منٹ سکھایا جاتا ہے کہ آپ ہنسیں گے کیسے. یہ آپ کو نہیں پتا, ورلڈ لیڈرز کو باہر ایڈریس کرنے کے لیے آنے سے پہلے کچھ کاؤنسلرز اور سائیکولوجسٹ لوگ ہوتے ہیں جو ان کو بتاتے ہیں کہ آپ جائیے گا, اس طرح جائیے گا, ایسے ہنسیے گا, ایسے مسکرائیے گا, تاکہ لوگوں کو لگا ہے کہ آپ بہت زبردست مضبوط کانفیڈنٹ ہیں, کہیں گھبرائے ہوئے مت جائیے گا. یہ ان کو پہلے بتایا جاتا ہے. تو دیکھو بھائی, میں خوش نہیں رہتا, اس لیے میں اپنا کرتا کیسے دے دوں بادشاہ سلامت. ان کا اچھا ٹھیک ہے, آپ پر زیادہ بوجھ ہے, بڑی ذمہ داری ہے, آپ خوش نہیں رہتے, تو ہم چلتے ہیں پھر کسی دوسرے بڑے منتری کے پاس. پھر وہ گئے ڈیفینس منسٹر کے پاس. ڈیفینس منسٹر سے جا کر کہا کہ کرتا دے دیجیے. ساری فوجیں آپ کے ہاتھ میں ہیں, آپ سے بڑھ کر کون خوش رہتا ہوگا. ان کا دیکھو, کسی سے کہنا مت, 20 سال ہو گئے مجھے خوشی کو, میری بیوی سے پوچھو میں پچھلے 20 سال میں کبھی خوش ہوا. ہر وقت ٹینشن رہتا ہے. اس لیے دیکھو, مجھے معاف کر دو, کرتے پجامے بنیان سب حاضر ہیں, 10,000 لے جاؤ تو بہت ہے ماشاءاللہ. حیران ہو گئے لوگ, منتریوں کے پاس, امیروں کے پاس, بڑے بڑے ملینائر اور بلینائر کے پاس گئے. ہر ایک نے ہاتھ جوڑ لیے کہ دیکھو کرتے پجامے سب حاضر ہیں, لیکن میں خوش نہیں رہتا, بادشاہ کو دھوکہ دینا مناسب نہیں. اچھا, پھر یہ طے ہوا کہ بھائی
اب چھوڑو امیروں کو، اب چلو غریبوں کے پاس، دیہاتوں میں چلتے ہیں، وہاں ملے گا کوئی خوش انسان۔ مختلف ٹیمیں بنا دی گئی سرکار کی طرف سے اور لوگ نکل گئے ڈھونڈنے کے لیے، کس کو؟ کس کو؟ ایک خوش بندے کو۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک ٹیم کو ایک نظر پڑی دور سے، اس نے دیکھا کہ ایک کھیت میں ایک تالاب ہے اور اس تالاب میں ایک بڑے میاں دھوتی پہنے اپنے پیر پانی میں لٹکائے مست کچھ گا رہے ہیں۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد پانی ڈالتے ہیں اپنے اوپر، گیت گاتے ہیں، زور زور سے ہنستے ہیں، اور دور سے سمجھ گیا وہ لوگ مل گیا خوش آدمی۔ چلو اس کے پاس پہنچے، پوچھا بڑے میاں کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کھیت میں مزدوری کرتا ہوں۔ بولو کیا بات ہے؟ کہنے کہ چھوڑو مزدوری، اب تو تم نواب بنو گے، نواب، راجا بنو گے، راجا، تمہارا تو لاٹری کا ٹکٹ نکل آیا۔ تم کا اچھا وہ کیسے؟ ان کا تم کو سنا تم نے کہ بادشاہ سلامت بیمار ہے؟ کہاں تم سنا تو ہے۔ ان کا بس ان کا علاج بتایا گیا ہے کہ ایک خوش آدمی کا کرتا پہنا دیا جائے، اور یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ تم بہت زبردست خوش آدمی ہو، اب دیر نہ کرو، کرتا دے دو، ان کو پہنایا جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ پوچھیں گے کس کا کرتا ہے، ہم تمہارا نام پتہ بتائیں گے، سرکاری افسران آئیں گے، تم کو لے جائیں گے، سونے میں تولیں گے، زمینیں لکھ دی جائیں گی، جاگیریں لکھ دی جائیں گی، اور تمہارے یہاں نوکر چاکر کام کریں گے، ٹھاٹ ہوں گے، ٹھاٹ۔ تو بہت زور سے ہنسے بڑے میاں، کہنے لگے یہ تو تم بالکل ٹھیک سمجھے کہ میں بہت خوش آدمی ہوں، مگر کرتا تو میرے پاس ہے نہیں۔ واہ 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 بھائی واہ! یہ صرف قصہ نہیں ہے، یہ سچائی ہے، رب کی قسم۔ جن کے پاس کرتے ہی کرتے وہ خوش نہیں، اور جو ایک بندہ خوش ملا اس کے پاس کرتا نہیں تھا۔ دیکھو اس راز کو سمجھ لو، خوشی کا تعلق روح سے ہے، دل سے ہے، آتما سے۔ اور یہ جو روح ہوتی ہے نا، اس کو جو پریشانیاں ہوتی ہیں، غم ہوتے ہیں، الجھنیں ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہیں گناہ کرنے سے۔ ہر ایک چھوٹا سا پاپ، ایک جھوٹ، ایک لفظ جھوٹ کا بول لو گے، تمہاری روح بیمار پڑ جائے گی اور خوشی تمہارے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ ایک بار کسی لڑکی کو، کسی عورت کو، کسی بہو بیٹی کو غلط نظر سے دیکھ لیا اور بس سمجھو کہ تمہاری روح بیمار ہو گئی، سکون رخصت ہو گیا۔ کسی کی برائی کر لی، کسی کا برا چاہ لیا، کسی پر الزام لگا دیا، کسی غریب کو حقارت کی نظر سے دیکھ لیا، کسی اناث یتیم بچے کو دھکا دے دیا، کسی کا دل توڑ دیا، راستے میں تھوک دیا، اپنے گھر کی گندگی باہر کچرا پھینک دیا، کوئی بھی غلط کام کرتے ہی دل کی خوشی رخصت ہو جاتی ہے۔ اسی کو سمجھا رہے تھے مولانا عمرین صاحب ابھی کہ رمضان آتا ہے تمام غلط چیزوں سے اپنے کو روکنے کی مشق کرانے کی۔ کسے کہتے ہیں روزہ؟ دیکھو انسان کے اندر ایک طاقت ہے، ول پاور کی، ایک ارادے کی طاقت ہے۔ اس کو جگانے کے لیے، اس
کو انسان کو یاد دلانے کے لیے کہ تمہارے اندر یہ طاقت چھپی ہوئی ہے، اس کے لیے روزے کا عمل دیا گیا ہے۔ میں بہت کم پڑھا لکھا آدمی ہوں، اس لیے بہت آسان زبان بول پاتا ہوں۔ صبح سے شام تک اس بات کی مشق کرتا ہے کہ روزہ رکھنے والا انسان کہ سخت پیاس لگی ہے اور اکیلے کمرے میں ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور فریج میں ٹھنڈا پانی رکھا ہے، شربت کی بوتل رکھی ہے، لیکن روزہ رکھنے والا ایک عام انسان بھی اپنے آپ کو روکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ یاد دلانا چاہتا ہے انسانوں کا پیدا کرنے والا ہر انسان کو کہ تم یہ غلط کہتے ہو کہ میں اپنے کو گناہ سے روک نہیں پاتا، یہ غلط کہتے ہو کہ کیا کروں گناہ چھوڑتے نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہو تم اپنی اس اچھا شکتی کو، اس ول پاور کو یوں ہی نہیں کرتے۔ جب تم ارادہ کر لیتے ہو، اپنے اس ارادے کی طاقت کو استعمال کرنے کا ارادہ کر لیتے ہو، تو تم دیکھو کتنے کامیاب ہو جاتے ہو۔ بالکل حلال کمائی سے ایک پاک صاف ستھری چیز کھانے پینے کی تمہارے پاس رکھی ہے اور تم نہیں کھاتے، اس لیے کہ تم نے یہ طے کر لیا ہے کہ شام تک میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ تو جس دن تم یہ طے کر لو گے کہ میں زندگی کی شام تک کوئی غلط کام نہیں کروں گا، یہ تمہارے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہو جائے گا، بالکل آسان ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ تم جتنا ارادہ کرتے ہو نا، بس اتنے ہی میں کامیاب ہو جاتے ہو۔ اسی لیے شام کے وقت کے بعد کوئی اپنے کو روک پاتا ہے؟ مسلمان آج کے تو روک پانا تو دور کی بات ہے، دن بھر میں جتنی کمی ہوئی ہے نا 1 گھنٹے میں پوری کر لیتے ہیں، اور پھر ڈاکٹروں کے یہاں جاتے ہیں، پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ کیا ہوگا جب تم پھلکی کھاؤ گے؟ اور یہاں تو وڑا پاؤ کھاتے ہوں گے لوگ، خدا بچائے، اور جب تلی ہوئی چیزیں کھاؤ گے ڈٹ کے کہ دن بھر جتنی کمی رہی ہے 15 منٹ میں پوری کرنی ہے، اور پیٹ بھی سوچتا ہوگا کہاں پھنس گئی، یہ لگاتار بمباری ہو رہی ہے، یہ ہو کیا رہا؟ وارے مسلمانوں، کھانے پینے کی جتنی شوقین قوم مسلمان ہیں دنیا میں نے کوئی قوم نہیں دیکھی، اور کھانے پینے میں اس کا خیال نہیں رکھتے کہ کس موسم میں کیا چیز کھانی چاہیے، اس کا خیال رکھتے ہیں کہ زبان میں مزہ کس چیز کے ساتھ آتا ہے۔ بالکل جہالت کی بات ہے، بالکل جہالت کی بات ہے۔ اور عورتیں بیچاری، ان کے تو روزے اسی میں گزرتے ہیں۔ جب شام کو وقت آتا ہے دعا کی قبولیت کا، تو عورتیں کچن میں کھڑی ہو کے اپنے شوہر مہاراج کی پیٹ کی جہنم کی انگارے بنا رہی ہوتی۔ لا حول ولا قوت۔ سمجھدار ہوا کرتے تھے وہ لوگ، اور ہوا کرتے ہیں وہ لوگ جو کھجور سے اور پانی سے اور زمزم مل جائے تو اس سے افطار کر کے اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ व्यापारी लोग भी उनको पता है कि रमजान आ रहा है, इसलिए हर चीज के दाम बढ़ा दिया जाते। जितने मुसलमान इफ्तारियों में और खाने में इस्तेमाल करते हैं उसके दाम शब बारात के बाद फौरन बढ़ जाते हैं। शब बारात के बाद उनको पता लग जाता है कि अब आ रहा है खाने वाला महीना। वारे मुसलमान, इस्लाम की जो गत बनाई है हम मुसलमानों ने, इस्लाम के कोई दुश्मन उसकी उतनी गत नहीं बना सकते। मुझे हैदराबाद के एक दोस्त डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मौलाना, हमारे नॉन मुस्लिम दोस्त शब बारात के बाद हमसे पूछना शुरू कर देते हैं
کہ تمہارا کھانے والا مہینہ کب آ رہا ہے. قیامت کے دن سزا ملے گی تو پھر پتہ چلے گا. ہم نے رمضان کو کھانے والا مہینہ بنایا ہے. رمضان کھانا چھوڑ کر اپنی روح کی فکر کرنے والا مہینہ تھا. سال بھر تم نے اس شریر کو خوب کھلایا پلایا، اس کو ٹاکسٹی سے بھر دیا. اب رمضان کا ایک مہینہ ایسا مالک نے بنایا کہ اس مہینے میں اس نے فرض کر دیا کہ بھائی اس مہینے میں تو کم سے کم اپنی روح کی فکر کر لو، اپنے دل کو پاک صاف کر لو، اپنے آپ کو ہر غلط کام سے روک دینے کی جو ایک طاقت ہے ہمارے اندر، ہر شخص روک سکتا ہے. ہر شخص روک سکتا. اگر ہر شخص نہ روک سکتا ہوتا تو انسانوں سے، انسانوں کے پیدا کرنے والے نے اس کی مانگ ہی نہ کی ہوتی. روح کو، اپنی آتما کو شدھ کرنا، اپنی روح کو پاک صاف کرنا، اپنے دل کے اندر سے تمام میل کچیل کو نکالنا، یہ راستہ ہے ایک پرسکون زندگی تک پہنچنے کا. اے لوگوں، اپنی زندگیوں کو آسان بنا لو، مزیدار بنا لو. آج کا انسان اس زندگی کو ایک سزا کے طور پر کاٹ رہا ہے. کوئی ملتا ہی ایسا شخص جو یہ کہے کہ مجھے اس زندگی میں بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت انجوائے کر رہا ہوں میں اس زندگی کو، بہت مزہ آ رہا ہے مجھے؟ کوئی ملتا ہے ایسا؟ غریب یہ سمجھتا ہے کہ ہم لوگ پریشان ہیں، امیر لوگوں کو تو بہت مزہ آ رہا ہوگا. اب امیروں سے کوئی پوچھے اور وہ امیر کبھی کبھی اگر سچ بولنے کی عادت رکھتے ہوں اور سچ بتا دیں کہ ہم پر کیا گزر رہی ہے، تو وہ غریب یہ کہے گا کہ مالک ہم کو کبھی امیر نہ بنائیے گا. پتہ نہیں ہے لوگوں کو، دور دور سے صرف دیکھتے ہیں تو ان کو منہ میں پانی آتا ہے. سکون صرف اس شخص کو ہے جس کی روح پاک صاف ہے، جو غلط کام نہیں کرتا. اور ایک بات بتاؤں، عام انسان، دنیا کے عام سماجوں کے اچھے لوگ، جب وہ اپنے ادھین سے، اپنے مطالعے سے، اپنے دھیان سے، گیان سے جب وہ اس راز تک پہنچ جاتے ہیں کہ اصل مسئلہ ہے روح کا اور آتما کا، اور پھر وہ سوچنا شروع کرتے ہیں وہ طریقے جن سے ان کی روح کو غذا ملے، تندرست ہو، روح طاقتور ہو، پاک صاف ہو، کوئی دھبا دل پر نہ لگے، ایک دم روحانی اور آدھیاتمک زندگی گزاریں. جب دنیا کے لوگ اس راز تک پہنچ کر یہ ڈھونڈنے نکلتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ آخر کیسے ہم اس چیز کو حاصل کریں، تو ان کے ذہن میں ایک راستہ آتا ہے. وہ یہ کہ اپنی جو جسمانی اور شاریرک ضرورتیں ہیں وہ سب کو بھول جائیں اور اپنے شریر کو، اپنے بدن کو تکلیف پہنچائیں، اور بس آتما 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 آتما، روح 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 اور روح، بس اسی میں لگے رہیں. کچل دیں اپنی شاریرک ضرورتوں کو، بالکل اگنور کر دیں، کرش کر. یہ ان کے ذہن میں ایک بات آتی ہے.
اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ مختلف سماجوں کے لوگ سنیاس لے کر جنگلوں میں چلے گئے، ہمالیہ میں چلے گئے، بدن سے کپڑے اتار دیے، سخت سردی برداشت کر رہے ہیں، کپڑے نہیں پہن رہے، دھوپ میں کھڑے ہیں، کپڑے نہیں پہنتے، سائے کے نیچے نہیں جاتے، ایک ہاتھ اٹھا لیا اب اٹھا ہی ہے، ایک پیر پہ کھڑے ہو گئے پیر پہ کھڑے ہی ہیں، بس ایک جوگی بن گئے، سنیاسی بن گئے اور آدھیاتمک دنیا میں کھو گئے اور شریر کو بالکل نظر انداز کر دیا، بدن کو بالکل توڑ دیا۔ یہ راستہ آتا ہے اور ان کو اس راستے پر چل کر میں آپ کو ایک بات بڑی ذمہ داری سے بتاتا ہوں، ان کو ایک عجیب طرح کی لذت ملتی ہے، ان کو کچھ عجیب غریب قسم کی شکتیاں دیکھنے لگتی ہیں، ان کو بہت عجیب عجیب آدھیاتمک اور روحانی قسم کی دنیا کے کچھ مزے آنے لگتے ہیں اور وہ اس کے بل پر بہت تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میں ایسے ایک دو جوگیوں سے ملا بھی ہوں اور پڑھا تو بہت ہے میں، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ اور کوئی کمنٹ کرنے کے بجائے میں ایک بات پوچھتا ہوں، سماج کے کتنے % لوگ ایسا کر سکتے ہیں؟ کوئی حساب ہے؟ اگر مان لو 10 کروڑ کی آبادی کہیں کی ہے تو 10 کروڑ میں کتنے لوگ آپ کے خیال میں ایسے سنیاسی بن سکتے ہیں اور پوری دنیا کو چھوڑ کر کہیں جنگل میں جا کر بس کر اپنی آتما کو شدھ کرنے میں لگ کر وہیں کہیں مر کر چھپ جاتے ہیں، وہیں سمادھی بن جاتی؟ کتنے لوگ ایسے کر سکتے ہیں 10 کروڑ میں؟ کیوں نہیں؟ 20 کروڑ میں؟ 50 کروڑ میں؟ میں پوچھتا چلا جاؤں گا، آگے جواب جب تک نہیں ملے گا میں بولی بڑھاتا چلا جاؤں۔ 2 ہوں گے، 2% بہت ہو گئے۔ کیوں بھائی 2% ہو جائیں گے؟ کتنے میں 2؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ 10 کروڑ میں بھی 2 ہو پائیں۔ ہاں سوچو ذرا، ان کے پریوار کا کیا ہوگا، ان کی فیملی کا کیا ہوگا، کتنے لوگ ہمت کر پائیں گے؟ اچھا مان لو آپ کی بات صحیح ہے، آپ ذرا بہادر لوگوں کی اولاد ہو، میں تو لکھنؤ کا نوابوں کا شہر کا کمزور آدمی ہوں۔ 10 کروڑ میں 2، ابھی تو باقی جو بچے وہ خوب پاپ کریں گے، خوب مستی کریں گے، خوب جھوٹ بولیں گے، خوب شراب پئیں گے، خوب عزتیں لوٹیں گے، تو سماج سدھر جائے گا ان 2 سے؟ سوچو ذرا، یہ راستہ آتما کی شدھی کا، روح کی صفائی کا، یہ بہتر ہے؟ اس سے تو سارا سماج گند سے بھر جائے گا اور سماج سے بھاگ کر ایک آدھ آدمی اچھا کہیں ہمالیہ میں نظر آئے گا۔ بازار میں سب جھوٹے، خاندانوں میں محلوں میں سب بدماش، سب ناپاک، سب ظالم، سب گنڈے، سب اوباش، سب قاتل، سب دنیا بھر کے پاپ کرنے والے لوگوں سے سماج بھر جائے گا۔ اور کہیں آپ کو اگر پوچھنا پڑے کہ بھئی کہاں ہے مہاراج، تو بتایا جائے گا ہمالیہ میں پربت پر ایک پیڑ کے مچان پہ بیٹھے، جائیے درشن کیجیے ان کی۔ یہ طریقہ ہے سماج کو سدھارنے کا؟ اب سمجھو میرے پیاروں، میرے عزیزوں، احسان کو سمجھو، اس نبی آخر الزمان، رحمت دو عالم، محسن انسانیت، سارے انسانی سماج کے لیے، سب کو سدھار دینے کے لیے اس مالک کی طرف سے بھیجے گئے سب سے پیارے تحفے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کا کیا طریقہ تھا، انہوں نے کیا بتایا؟ ان کا خبردار، سنیاس لینا اسلام میں ممنوع ہے، حرام ہے سنیاس، خبردار، کوئی تم میں سے سماج کو نہیں چھوڑے گا،
کوئی تم میں سے پریوار کو نہیں چھوڑے گا، کوئی تم میں سے فیملی کو نہیں چھوڑے گا، کوئی تم میں سے کاروبار کرنا نہیں چھوڑے گا۔ عام انسان رہتے ہوئے میں تم کو آسان طریقہ بتاتا ہوں، اس آسان طریقے پر چلو گے تو تم سب کی روحیں پاک صاف ہو جائیں۔ یہ سماج تھا جو انہوں نے استھاپت کر کے دکھایا تھا محمد رسول اللہ نے، یہ تھیوری نہیں ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں سے میں ہاتھ جوڑ کر نویدن کرتا ہوں، کس طرح میں ساری دنیا کے اپنے پیارے بھائیوں اور بہنوں سے کہوں، تم صرف ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی جیونی اور ان کے زمانے میں جو سماج انہوں نے بنایا تھا، تم صرف ایک بار اس کو پڑھو۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ یہی بہت بڑا راز ہے جس کو عام ہو جانا چاہیے۔ ایک دو لوگ ہمارے سماج میں نیک بن جائیں، اس سے کام نہیں چلے گا۔ ایک دو لوگ سنت ہو جائیں، سادھو ہو جائیں، بہت بڑے حضرت مولانا اور پیر بن جائیں، اس سے کام نہیں چلے گا۔ جب تک پورا سماج کے عام لوگ، سماج کے مزدور، سماج کے کسان، سماج کے غریب، سماج کے امیر، سماج کے پوش، سماج کی مہلائیں، سماج کی عورتیں، سماج کے بیوپاری، سماج کے تاجر، سماج کے سپاہی، سماج کے شاعر، سماج کے رائٹر، سماج کے تھنکر، ہر پیشے سے جڑے ہوئے لوگ، جب تک وہ پاک صاف نہیں ہوں گے، سماج پاک صاف نہیں ہو سکتا۔ ہمارے دیش کی جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ یہ کہ اس دیش کے سامنے جو آدھیاتمک تاریخ ہے، اور میں یہ بتا دوں کہ میں نے اپنے دیش کی اینشینٹ ہسٹری پڑھی ہے، آدھیاتمک تاریخ پڑھی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس کی مصیبت یہ ہے کہ جو انسان کچھ اچھا نظر آتا ہے اس کو یہ فوراً دیوتا بنا دیتا ہے۔ یہ مصیبت ہے ہمارے دیش کی۔ میں نے پہلے بھی سنایا تھا کہ ایک زمانے میں جب ہمارا دیش انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا، ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں، تو اس وقت ایک بہت بڑے لیڈر تھے، میں نام نہیں لوں گا، بڑے لیڈر تھے، انہوں نے ایک تقریر کی اور ایک آرٹیکل لکھا۔ انہوں نے لکھا کہ ہمیں مسلمانوں سے یہ شکایت ہے کہ وہ ہمارے بھارت کے پروجوں کو اپنا پروج نہیں سمجھتے۔ وہ نام لیتے ہیں حضرت ابراہیم کا، حضرت عیسیٰ کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت سلیمان کا، محمد الرسول اللہ کا۔ یہ سب عرب کے لوگ، فلسطین کے لوگ، فلاں علاقے کے لوگ تھے۔ ہمارے دیش کے جو پروج گزرے ہیں ان کا نام نہیں لیتے، ان کا احترام نہیں کرتے۔ تو میرے والد صاحب نے ان کو ایک خط بھی لکھا اور ایک آرٹیکل بھی لکھا، اور ان کو لکھا کہ آپ مہربانی کر کے یہ بتائیے کہ بھارت کے وہ کون سے پروج ہیں جن کو آپ نے دیوتا نہیں بنایا۔ آپ کی مصیبت یہ ہے کہ بھارت کے اتہاس میں جو مہاپرش لوگ گزرے، بہت اچھے انسان گزرے، آپ ان کو فوراً خدا بنا دیتے ہیں، ان کی پوجا کرانے لگتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ بھارت میں شری کرشن جی نام کے ایک مہاپرش گزرے، ہمیں بتایا جاتا ہے، لیکن آپ نے تو ان کو دیوتا بنا دیا، خدا بنا دیا کہ اچھے انسان کہاں رہے وہ؟ اب اچھے انسان کے حیثیت سے تو آپ ان کی ہسٹری، ان کی جیونی، ان کی تعلیمات کا تعارف ہم سے نہیں کراتے۔ ہم جانتے ہیں کہ بھارت میں بتایا جاتا ہے، اتہاسکار لکھتے ہیں کہ شری رام چندر جی
ایک महापुरुष تھے, کہا جاتا ہے مریادہ پروشوتم تھے. اگر وہ تھے تو آپ نے تو ان کو خدا بنا رکھا ہے. کیا بھارت میں آپ لوگوں کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان تو اچھا ہو ہی نہیں سکتا, وہ جیسے ہی اچھا ہوتا ہے وہ خدا بن جاتا ہے؟ بہت اہم بات ہے. دیکھو عام سماج بگڑا ہوا کیوں ہے؟ اس لیے کہ عام سماج کو یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ عام لوگ تھے. جب یہ بتایا جاتا ہے کہ عام آدمی اچھا ہو سکتا ہے تب عام آدمی کو لگتا ہے کہ عام میں بھی ہو سکتا ہوں. اسی لیے خدا کے ہر پیغمبر نے اور خاص کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بڑی صاف صاف کہی کہ دیکھو میں ایک انسان ہوں, میں خدا نہیں ہوں. میں نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا, میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے, میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہے. بس اتنی سی بات ہے کہ میرے اور تمہارے رب نے مجھے یہ ڈیوٹی لگا دی ہے کہ میں تم کو گیان دوں گا, اس گیان کو عام انسانوں تک پہنچانا تمہارا کام ہے. انما انا بشر مثلکم یوحی الی, بس اتنی سی بات. اور اس لیے خبردار, میرے سامنے سجدہ مت کرنا, میرے قدموں پر, میرے چرنوں پر سر مت رکھنا. خبردار خبردار خبردار. میرے مرنے کے بعد میری قبر کے سامنے سجدے مت کرنا. خبردار خبردار, میں عام انسان ہوں. اللہ اکبر. اتنے سینسیٹیو تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں. ایک بار کسی نے محبت میں آ کر یہ کہہ دیا کہ خدا جو چاہیں اور آپ جو چاہیں وہی تو ہوگا. ایک دم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا کیا کہا تم نے؟ خدا جو چاہے اور میں جو چاہوں؟ کیا تم نے مجھے خدا کے برابر کر دیا؟ اللہ سے معافی مانگو اور یہ کہو کہ جو اکیلا مالک چاہے گا وہ ہوگا. میں جو خدا کا ایک بندہ ہوں, میرے چاہنے اچانے سے کچھ نہیں ہو سکتا. اسی لیے سوچو, اسلام کا جو کلمہ توحید ہے اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ بندگی اور اپاسنا اور بھکتی اور عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں, اور محمد کون ہے؟ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. عجیب بات ہے, ہم سے پہلے یہ اقرار کروایا جاتا ہے کہ وہ بندے ہیں خدا کے, یہ مانو. ان کو رسول بعد میں ماننا, پہلے یہ مانو کہ وہ بندے ہیں. اللہ اکبر. آج تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ آج میرے جیسے ایک بہت معمولی سادھارن عام چھوٹے سے انسان کے سے کوئی آ کر ایک دم سے اس کے پیر چھونے لگتا ہے تو میں خوش ہونے لگتا ہوں. یہ کتنا بڑا گناہ ہے. کوئی اگر ہمارے سامنے سجدہ کرنے لگے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں نہیں بھائی, ہمیں اس شخص سے کہنا چاہیے میرے پیارے, میرے بھائی, تم محبت کے طور پر یہ کام کر رہے ہو, یاد رکھنا یہ سر تمہارا جو ہے نا, نہ اس سورج کے سامنے جھکنے کے لائق ہے, نہ چاند کے سامنے جھکنے کے لائق ہے, نہ زمین اور آسمان کے سامنے جھکنے کے لائق ہے, نہ کسی انسان کے سامنے جھکنے کے لائق ہے. یہ صرف تمہارے پیدا کرنے والے رب کے سامنے جھکنے کے لائق. تم اپنا اپمان مت کرو, تم اپنے آپ کو معمولی مت سمجھو. اور جب آپ نے یہ سکھایا تبھی اسی کے نتیجے میں یہ ہوا کہ عام انسانوں نے, بالکل عام انسان جن کو صحابہ کہتے ہیں 1,25,000, کیا وہ سب کے سب سنیاسی لوگ تھے؟ وہ سب مہاراج لوگ تھے؟ نہیں, بالکل نہیں. کسان تھے, مزدور تھے, تاجر تھے, ویوپاری تھے. سماج کا ہر طبقے کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان میں تھے. اور اسی لیے کیا بہترین خوبصورت سماج بنا تھا. ایک مزدور مزدوری کر کے گھر کو جا رہا تھا, اسی راستے سے گزرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سلام ہوا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ کے رسول نے خود مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا. مسافر کا جب ذکر آتا ہے تو کچھ کہے بغیر میں نہیں گزرتا.
ماشاءاللہ مسلمانوں کا مسافہ، خانقاہ آنے والوں کا مسافہ، امریکہ کی اسٹیٹ میزائل، بیمار آدمی جا رہا ہے لڑکھڑاتا ہوا، آپ کو یقین ہے کہ اس مسافے سے آپ کی مغفرت ہو جائے گی اور ایک بندہ شہید ہو جائے گا. کون سا مسافہ ہے؟ کبھی صحابہ خود مسافے کے لیے اس طرح ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے، کبھی نہیں بڑھاتے تھے. چھوڑو اس عادت کو. میں بتاؤں بہت کڑوی گولی ہے یہ. اتنی دیر تک شربت و افزا پلانے کے بعد ایک کڑوی گولی تو کھلا سکتا ہوں نا، بعد میں پھر کچھ میٹھا میٹھا دے دوں گا. نفس بہت مکار ہے، جھوٹی تسکین دلانا چاہتا ہے ہمارے مذہبی جذبے کو. سمجھنے کی کوشش کرو. اصل فائدہ ہوگا جب باتوں پر عمل کیا جائے گا. نفس عمل نہیں کرنے دیتا. نفس یہ کہتا ہے کہ ان کو کہنے دو، آخر میں مسافہ کر لیں گے، سب مغفرت ہو جائے، کلیان ہو جائے گا. کلیان مہاراج کو چھو لیں گے. صحابہ نہیں کرتے تھے، صحابہ عمل کرتے تھے. آج ہم مسافہ کرتے 2 گھنٹے کا بیان اور نتیجے میں مسافہ، اور اس کے بعد جا کے آج حضرت سے مسافہ. بیوی سے جا کے کہتے مطلب یہ کہ تم مجھ سے مسافہ کرو، میں حضرت جبریل سے مسافہ کر کے آیا ہوں، تم کم سے کم اسرائیل تو بن جاؤ. کیا بےخوبی کی بات. فخر سے بیان ماشاء اللہ آج مسافہ ہو گیا، یعنی آج مغفرت ہو گئی. کیا ہے مجھے تو آج تک سمجھ نہیں ہے. اس مزدور صحابی کو اللہ کے رسول نے خود ہاتھ بڑھایا، اس کے باوجود آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس مزدور صحابی نے اپنے مسافر کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا. حضور حیران رہ گئے. حضور نے پوچھا کیا بات ہے تم مجھ سے ہاتھ کیوں نہیں ملاتے ہو؟ آئے ہائے کیا کہا اس غریب مزدور نے. اس نے کہا میرے ہاتھ میں مٹی لگی ہوئی ہے، آپ کے ہاتھ گندے ہو جائیں گے، اس لیے میں آپ سے ہاتھ نہیں ملا رہا. آپ نے فرمایا یہ مٹی کیسے لگی؟ تو انہوں نے کہا مجھے سامنے کھیت ہے نا، میں اس میں مزدوری کر کے آ رہا ہوں، ابھی پانی نہیں ملا، ہاتھ دھو نہیں پایا، جا رہا ہوں، اس لیے میرے ہاتھ میں مٹی لگی ہے. آپ نے فرمایا اچھا مزدوری کی مٹی ہے، ادھر لاؤ اپنا ہاتھ لاؤ. ناولنی یدک، حضور نے فرمایا اپنا ہاتھ لاؤ. اور ہاتھ پکڑ کر ساری دنیا کے رسولوں کے سردار نے اس غریب مزدور کے ہاتھ کو چوم لیا. سلام ہو اس غریب مزدور کی قسمت پر. واہ واہ واہ. آپ نے فرمایا یہ جو تم نے مزدوری کی مٹی تمہارے ہاتھ میں لگی ہے نا، یہ آسمان والوں کی نظر میں اس طرح چمکتی ہے جیسے کہ زمین والوں کی نظر میں ستارے چمکتے ہیں. اے تمام کاروبار کرنے والے لوگوں، تم کو مبارک ہو کہ تمہارے روزانہ کاموں میں جو تمہارے ہاتھوں پہ کچھ تھوڑا گرد پڑتی ہے نا، اس گرد کو چوم لیا کرو کہ تم حلال کمائی کیجیے، وہ گرد تمہارے اندر لگے. اس طرح ایک عام آدمی کو اس طرح اٹھایا اللہ کے رسول نے، تب وہ سماج بنا. کیا مرد، کیا عورتیں، کیا غریب، کیا امیر، سب. اور سب کو اتنا بتایا کہ دیکھو تم اپنے بدن کی ضرورتوں کا خیال رکھو، ہمیشہ بھوکے مت رہو. اس مالک نے یہ سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے، محنت مزدوری کر کے کماؤ، کسی کا دل دکھائے بغیر کھاؤ پیو، کپڑے پہنو، صاف ستھرے رہو، خوشبو لگاؤ، میلے کچیلے مت رہو، شادیاں کرو، بچوں سے پیار کرو، ایک فیملی لائف گزارو، سوشل اپنے جو ڈیوٹیز ہیں ان کو ادا کرو. اور بس اس کا خیال رکھنا
کہ بدن کی کوئی ضرورت ایسی ہی پوری کرنا جس سے روح کو تکلیف نہ پہنچے، روح کا خیال رکھنا، اور روح کو شدھ کرنے کے لیے اپنے مالک کو یاد کرتے رہو، روزہ رکھتے رہو، غریبوں کی خدمت کرتے رہو، ذکر کرتے رہو، استغفار کرتے رہو، مالک سے معافی مانگتے رہو، مالک سے رحم مانگتے رہو، جی لگا کر جب اچھی طرح تم نماز پڑھو گے تو 5 بار نماز پڑھنے سے ایسا ہوگا کہ جیسے تم نے 5 بار اپنی روح کو اشنان دے دیا، غسل دے دیا، پاک صاف رہے گی تمہاری روح۔ اب تم کاروبار بھی کرتے رہو، تمہاری روح پر کوئی دھبا نہیں آئے گا، ایسے انسان بنو۔ اور ایک بڑی مہربانی مالک کی کہ اس نے یہ کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم سے کچھ نہ کچھ غلط کام ہوتے رہیں گے، بھول چوک ہوتی رہے گی، آخر کو تم انسان ہو، مجھ سے معافی مانگتے رہنا، اور سال میں ایک مہینہ میں ایسا بھیجوں گا کہ اس مہینے کے اندر تو کیا ہوگا، تمہارے سال بھر کے جتنے بھی پاپ ہیں وہ معاف ہو جائیں۔ تم اس مہینے میں خاص طور پر خیال رکھنا کوئی گناہ نہ ہونے پائے، صحیح طریقے سے وہ رمضان گزرے، صحیح طریقے سے اس کے دن گزرے، صحیح طریقے سے اس کی راتیں گزریں۔ یہ گویا پوری بات کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ خدا کرے دنیا کے آخری کونے تک یہ آواز پہنچ جائے، دنیا کے آخری کونے تک یہ آواز پہنچ جائے۔ کروڑوں بھائی اور بہن آج بھی سماج میں ایک سے ایک اچھے موجود ہیں، ان کی بڑی اچھی کامنائیں ہیں، بڑی اچھی تمنائیں ہیں، بڑے اچھے ارادے ہیں، بس ان کو خدا اس علم تک پہنچا دے، یہ بات ان کی سمجھ میں آ جائے کہ اگر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گائیڈ مان لیں، تصور کر لیں، سوچیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے پیغمبر نہیں ہے۔ مسلمانوں، تم سے بھی یہ غلطی ہو رہی ہے کہ تم بار بار کہتے ہو ہمارے رسول، ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی، اس سے ایک غلط میسج بھی جا سکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے پیغمبر نہیں، ساری دنیا کے تمام انسانوں کو کے لیے ہیں، اور دنیا کے انسانوں کو یہ بات چاہیے کہ وہ ان کو پہچاننے کی کوشش کریں، پڑھ لیں، جانکاری حاصل کر لیں کہ وہ کیسی زندگی کا طریقہ سکھا کر گئے۔ انہوں نے پاک صاف ہونے کا کیا طریقہ سکھایا، سونے کا کیا طریقہ سکھایا، جاگنے کا کیا طریقہ سکھایا، سوچنے کا کیا طریقہ سکھایا، اخلاق کیسے سکھائے، رشتہ داروں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ویوہار کرنے کا طریقہ سکھایا، انہوں نے سب کچھ سکھایا ہے۔ دنیا کی کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی ایکٹیویٹی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں انہوں نے بہت سرل، بہت آسان، بہت پریکٹیکل، بہت نیچرل قسم کے انسٹرکشنز میں دیے ہوں۔ یہ تو شیطان ہے جو یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی بھی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پہچان نہ سکیں، ان کو دشمن سمجھتے رہیں، دشمن قوم کا پیغمبر سمجھتے رہیں۔ یہ شیطان کی کوشش ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کی کوشش کو ناکام فرما دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایک سچا انسان، صاف ستھرا انسان ایسا بنائے کہ ہماری روح بالکل پاک صاف رہے۔ اب یہ وقت آ گیا، رمضان کا مہینہ قریب آ گیا، اپنے روح کو بالکل پاک صاف کر لینے کا ابھی سے تیاری شروع کریں، ابھی سے کچھ نہ کچھ روزے رکھنے شروع کریں، ابھی سے تلاوت شروع کریں، ابھی سے اپنے نظام الاوقات کو بہتر بنائیں، ابھی سے ذکر کی پابندی شروع کریں تاکہ رمضان آنے سے پہلے ہمارا نظام بالکل سیٹ ہو چکا ہو، اور رات کے اندھیرے میں اپنے مالک کے سامنے رونے اور گڑگڑانے والے بن جائیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ ایک بار پھر میں عرض کرتا ہوں کہ بالکل ارادہ نہیں تھا کہ میں اتنی لمبی بات کروں گا، مگر آپ لوگ جادوگر ہیں،
کوئی نہیں کہہ رہا بے شک. نہیں, آپ لوگ تو کچھ دیر پہلے بول رہے تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے اس کا نفع پہنچائے, آپ کو بھی نفع پہنچائے, نقصان سے بچائے. پچھلے مہینے کی طرح اس بار بھی تھوڑی سی تبدیلی کرتے ہیں. کام تو ابھی باقی ہے, لیکن مجھے اب یہاں سے جلدی اٹھ جانا چاہیے. آپ میں سے کچھ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے کہ میری آج کل طبیعت تھوڑی کمزور چل رہی ہے. میرے مالک کا کرم ہے, لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے اتنی بھی آج آپ کی خدمت کے لائق مجھے بنا دیا. اللہ تعالیٰ مسلسل مجھے جب تک زندہ ہوں آپ کی خدمت کا, پوری انسانیت کی خدمت کا کام مجھ سے لیتا رہے. جب میرا وقت آئے تو اللہ تعالیٰ آسان موت کامل ایمان پر دے کر مجھے اپنے پاس بلا کر پہلے ہی سے اعلان سنا دے کہ ڈرو مت, گھبراؤ مت, میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے. بیعت کے کلمات میں اس لیے پڑھا دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ آئے ہوئے ہوں, اور چونکہ کل سے اب تک کوئی ملاقات نہیں ہو سکی تو بہت سے لوگ ملنا چاہتے ہوں گے, نہیں مل سکے. ابھی تھوڑے دن اور انتظار کر لیں, میری صحت کے لیے دعا بھی کریں. میں شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اس بیماری میں مجھے جو نعمتیں ملی ہیں میں ان کا شکر ادا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دے اور ہر نعمت پر ہمیں شکر گزار بنا دے. تو میں بیعت اور توبہ کے کلمات پڑھائے دیتا ہوں. آپ حضرات میں سے جو لوگ چاہیں وہ توبہ اور بیعت دونوں کی نیتوں سے ان کلمات کو پڑھ لیں. معمولات بتا دوں گا, اس کے بعد دعا ہوگی اور دعا کے بعد پھر میں اجازت چاہوں گا. مگر ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, آپ یہ مجھ سے وعدہ کر لیجیے کہ دعا کے بعد بھی تھوڑی دیر اسی طرح آپ بیٹھے رہیں گے جیسے اب تک بیٹھے رہیں. سب لوگ, جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں, جو ادھر بیٹھے ہیں, سب بیٹھے رہیں. اور جو بھی بات یہاں سے کی جائے, تقاضا رکھا جائے, اس پر بہت دھیان دیں, بہت دھیان دیں, بہت دھیان دیں. لوگوں, میں گزارش کرتا ہوں کہ دین کے کام میں میرا ساتھ دو, میری مدد کرو, مجھے اکیلا مت چھوڑو. عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے کیسی زبردست روحانی طاقت دی تھی. وہ مردہ پر ہاتھ پھینک دیتے تھے اور کہتے تھے قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ, تو مردہ کھڑا ہو جاتا تھا, زندہ ہو جاتا تھا. ایسی روحانی طاقت. ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہوتا تھا, جس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں, اس پر ہاتھ پھینک دیتے تھے اور اس سے کہتے تھے کہ اللہ کی قدرت سے بینا ہو جا, دیکھنے والے بن جا. اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جاتی. لیکن جب دین کی محنت کا میدان آتا تھا تو وہ بھی لوگوں کے سامنے کہنے لگتے تھے من انصاری الی اللہ, کون ہے جو اللہ کے دین کے کام میں میری مدد کرے. اور بڑے بڑے لوگوں نے تو ان کی مدد نہیں کی, بلکہ کیا ہوا, فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ. جب انہوں نے دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ تو ساتھ نہیں دے رہے, پہچان نہیں رہے, ناشکری کر رہے ہیں, انکار کر رہے ہیں, جھٹلا رہے ہیں, محسوس کیا انہوں نے, تو وہ غریبوں کے پاس جانے لگے اور غریبوں کے پاس جا کر کہتے تھے من انصاری الی اللہ,
کون ہے تم میں سے جو میری مدد کرے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ. وہ غریب جو کپڑے دھونے کا کام کرتے تھے یا ایسے ہی کوئی معمولی کام کرتے تھے، انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ ہیں، جو ہم سے ہو سکے گا ہم آپ کے ساتھ دیں گے. اے لوگوں، بہت سوچ سمجھ کر، بہت استخارہ کر کے، سال بھر 2 سال تک بہت انتظار اور استخارہ کر کے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں کی جو ضروریات ہیں رات کو اللہ کے سامنے رکھیں گے اور مجلس کے دن آپ کے سامنے نبیوں کی سنت کے پر عمل کرتے ہوئے بالکل جھولی پھیلا دیں گے کہ آپ میں سے جس کی ہمت ہو، جس کو توفیق ہو، وہ یہاں کی کاموں کی مدد کریں. یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے. میں جانتا ہوں کہ یہ عام رواج کے خلاف ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ سلامتی ہے اور دوسرے جو اور رواج ہیں ان میں بہت خطرات ہیں. اس لیے لوگوں، کیا آپ آج یہ وعدہ کر کے مجھے رخصت کرو گے دعا کے بعد کہ آپ سب بیٹھے رہو گے اور انشاءاللہ صرف بیٹھے نہیں رہو گے بلکہ آپ یہاں کے کاموں کے لیے دعا بھی کرو گے اور تعاون بھی کرو گے. جزاکم اللہ. اچھا بھائی، اب میں اتنا تھک گیا ہوں کہ آج مولانا سلامت اللہ صاحب میرے بڑے عزیز دوست یہاں موجود ہیں. میں ان سے کہتا ہوں بھائی دعا کرا دو، میرا مائک دے دو، چاہے وہ والا مائک دے دو. اچھا، بیت کلمات میں پڑھا دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ. جزاکم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. چند معمولات ہیں، دھیان سے سن لیں. صبح و شام اپنے پیارے رب سے معافی مانگنے کی عادت ڈال لیجیے اور یہ کلمات کے ذریعے سے معافی مانگیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. 200 بار صبح، 200 بار شام. 2 تسبیح صبح، 2 تسبیح شام. درود شریف 2 تسبیح صبح، 2 تسبیح شام. یہ والا درود شریف پڑھنا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا، قرآن مجید کی تلاوت. 1 پارہ کم سے کم قرآن روز پڑھیں. چوتھا، اپنے من کی دنیا میں جھانک کر دیکھنے کی مشق کرنا، جس کو کہتے ہیں مراقبہ. آپ ان تینوں معمولات سے فارغ ہونے کے بعد اکیلے میں بیٹھ کر اپنے مالک سے یہ دعا مانگ کر کہ میں اپنے من کی دنیا میں جھانک کر دیکھنا چاہتا ہوں
مجھے خدا اس کی توفیق دے دے۔ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ میرے دل پر اپنی رحمت اتار دیجئے، رحمت کی نظر سے میرے دل کو دیکھ لیجئے، اس کے بعد گردن کو جھکا لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے اور یہ تصور کیجئے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی تمام گندگیاں دور ہو رہی ہیں اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ آنکھیں بند رہیں، گردن جھکی رہے اور زبان سے کچھ نہ کہیں آپ کہ اللہ اللہ، وہی تصور کیجیے کہ دل کہہ رہے ہیں اللہ اللہ اور آپ دل کے کانوں سے سن رہے ہیں۔ یقین مانیں تھوڑے دن کی محنت کے بعد جب آپ کو اپنے دل کے اندر سے اللہ اللہ کی آواز سنائی دینے لگے گی تو دنیا میں کبھی آپ کو کسی چیز سے اتنا مزہ نہیں آئے گا، نہ آیا ہوگا جتنا دل کے اندر سے اللہ اللہ کی آواز سن کر روح کو سکون ملتا ہے۔ عجیب چیز ہے یہ، عجیب چیز ہے۔ چند معمولات ہیں ہلکے پھلکے، روزانہ صبح پورے کیجیے، فجر سے پہلے ہو جائیں تو بہت اچھا، فجر کے بعد ہو تب بھی ٹھیک، اس کے آگے زیادہ دیر نہ ہو تو اچھا ہے۔ اسی طرح شام کو عصر بعد بھی کر سکتے ہیں، مغرب بعد کریں، اگر اور کوئی مجبوری ہے تو عشاء کے بعد کریں، لیکن بہرحال سونے سے پہلے یہ سارے معمولات پورے ہونے چاہیے۔ تھوڑی دیر اپنے دل اپنی روح کی صفائی کی یہ محنت ہے، پھر دیکھیے کہ اتنی دیر سے آپ جو بات سن رہے تھے کہ دل پاک صاف ہوگا۔ یہ دل پاک صاف کرنے کے لیے یہ تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا، خالی بیان سننے سے دل پاک صاف نہیں ہوگا، یہ تھوڑی سی محنت کریں گے تو انشاءاللہ دل پاک صاف ہوگا۔ دعا ہوگی، دعا کے بعد کچھ ضروری اعلانات ہوں گے، آپ حضرات چل کر بیٹھیے گا اور پورا ساتھ دیجیے گا۔ الفرقان کا ماشاءاللہ نیا شمارہ پہنچ گیا ہے، جون اور جولائی دونوں مہینوں کا ہے تاکہ رمضان میں اس کی تیاری کے لیے محنت نہ کرنی پڑے، اور اللہ کا شکر ہے اس شمارے میں بھی بہت ہی اہم مضمون آئے ہیں، آپ ان کو بھی لے کر جائیے گا، فائدہ اٹھائیے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یا اللہ ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں، یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، یا اللہ اپنے لطف و کرم سے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما لیجئے۔ اے پیارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما لیجئے، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، یا اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائیے، یا اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائیے۔ یا اللہ آپ کے اچھے نیک بندے بننا چاہتے ہیں، آپ کے یا اللہ اس نیک بندے اے اللہ آپ کے اس پیارے بندے نے یا اللہ ایک بڑی پیاری بات بتائی، بڑی ہمت بنی کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں لیکن ہمارے ارادے کمزور ہیں، لیکن آج پتہ چلا کہ آپ نے روزہ تو اسی لیے دیا ہے کہ ہمیں اپنی پہچان ہو، ہمیں اپنی قیمت معلوم ہو۔ یا اللہ آج ہمیں اپنی قیمت معلوم ہوئی کہ ہم اچھے بن سکتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے اندر ارادے کی وہ طاقت آپ نے رکھی ہے، یا اللہ اس طاقت کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ اس ارادے کی طاقت کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ آپ کے رمضان میں یا اللہ اب زندگی کی شام تک کے روزے کی نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی، آپ نے فرمایا تھا کہ ان للصائم فرحتان
فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ. روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت کی ہے اور ایک خوشی رب سے ملاقات کے وقت کی ہے. آج پتہ چلا کہ وہ زندگی کی شام تک کے روزے کے لیے یا اللہ نیت کا کرنا کتنا آسان ہے. یا اللہ اس روزے کی نیت سے آپ نے اس زندگی کی شام تک کی نیت کا ہم کو یا اللہ فلسفہ سمجھا دیا. یا اللہ اب زندگی کی اس شام تک کے لیے گناہوں سے یا اللہ روزے کی نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہم میں سے ہر ایک بندہ یا اللہ یہاں پر اسی لیے آتا ہے، نہ کوئی مال کی طلب ہوتی ہے نہ کوئی جاں کی طلب ہوتی ہے. گرمی سردی میں پریشانیوں سے سفر کے دھکے کھاتے ہوئے اس لیے آتے ہیں کہ یا اللہ آپ کو پالیں. یا اللہ آپ کو ڈھونڈنے کے لیے آتے ہیں. یا اللہ میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دین کی طلب میں، سردار بھی پکارا لبے بام بھی صدا دی. یا اللہ ہر جگہ پہنچتے ہیں آپ کو پانے کے لیے. یا اللہ آپ نے یہ جو رمضان کا مہینہ دیا ہے یا اللہ اس میں آپ ہمیں مل جائیے. یا اللہ آپ ہمیں مل جائیے اور زندگی کی شام تک یا اللہ اب گناہوں سے یا اللہ روزہ رکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ آج سچے دل سے یا اللہ ہم سب یا اللہ یہاں پر یہ ارادہ کرتے ہیں، اے میرے پیارے رب میرے پیارے پروردگار، ہم سب یا اللہ اجتماعی آج نیت کرتے ہیں آپ کے اس پیارے بندے نے یا اللہ بڑی پیاری بات بتلائی ہے. یا اللہ ہم میں سے کتنے لوگ ان کے ایک جھلک دیکھنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، کتنے لوگ یا اللہ ان کی آواز سن کر یا اللہ ان کے سارے وجود کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. میرے مولا کتنی پیاری بات بتائی ہے میرے مولا. یا اللہ آپ کی اس بندے کی زندگی کی ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں. یا اللہ آپ کے اس پیارے بندے کی صحت کی ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں. یا اللہ ہم میں سے یا اللہ میرے ایک دوست نے مجھ سے یہ کہا تھا ابھی کچھ دن پہلے، میں حضرت نے منع کیا ہے تو میں نہیں آؤں گا خانقاہ، خالی باہر گیٹ پہ کھڑے رہ کر حضرت کو ایک جھلک دیکھ لوں گا، بس دیکھ لوں گا تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی. میرے یا اللہ اپنے اس بے پناہ محبت کرنے والے بندوں کو مایوس مت کیجیے. یا اللہ اس ہزاروں بندوں کے یا اللہ دل کو مت توڑیے. یا اللہ ہم یا اللہ ان محبت کرنے والے دلوں کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں. یا اللہ ہمارے حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائیے. کیسی پیاری پیاری باتیں یا اللہ کتنی آپ کے قرآن اور حدیث کی پیسی پیاری پیاری باتیں ہم کو سننے ملتی ہیں. یا اللہ اتنی آسانی سے آپ جانتے ہیں اور آپ کے پیارے نبی نے کہا تھا کہ انسان اتنی آسانی سے نہیں بنتا ہے، ہزاروں سال لیل و نہار کی گردش ہوتی ہے تب کہیں جا کر کوئی ایک انسان بنتا ہے. یا اللہ آپ کے ایک مقبول بندے نے کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. یا اللہ ہزاروں لوگوں کی دعائیں ساتھ میں ہوتی ہیں. یا اللہ نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کی اور کیسی کیسی مقبول آپ کے بندیوں کی رات کی دعائیں ساتھ میں ہوتی ہیں، ہزاروں راتوں کی دعائیں ساتھ میں ہوتی ہے تب کہیں جا کر ایک یا اللہ دیداور انسان وجود میں آتا ہے. یا اللہ یہ امت اس وقت بہت یتیمی یسیری کی حالت میں ہے. یا اللہ یہ امت اس وقت بہت بے کسی اور پریشانی کی حالت میں ہے. یا اللہ آپ کے مقبول پیارے پیارے بندے رخصت پر رخصت ہو رہے ہیں. یا اللہ آپ کے پیارے بندے چھوڑ کر جا رہے ہیں اور آپ انہیں اپنے پاس بلا رہے ہیں. یا اللہ آپ کے پیارے حبیب کی اس امت کو بے سہارا مت چھوڑ دیجیے. یا اللہ آپ کے پیارے نبی کی اس امت کو بے آسرا مت چھوڑ دیجیے. یا اللہ اس پر محبت کی شفقت کی نگاہ ڈالنے والوں سے اسے محروم مت کر دیجیے. یا اللہ انسانیت پر محبت کی شفقت کی نگاہ ڈالنے والوں سے اسے محروم مت کر دیجیے. یا اللہ انسانیت کو آتما اور جسم کی سنتولن کا دھرم بتانے والوں کی یا اللہ وجود سے اسے محروم مت کر دیجیے. یا اللہ تمام انسانوں کو صحیح دھرم کی طرف ان کی رہنمائی فرمائیے. یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے تحفہ تھے، اس ملک کے انسانوں کے لیے وہ تحفہ عظیم ہے. یا اللہ ہم مسلمانوں کی وجہ سے آج یا اللہ اس ملک کے پیارے پیارے لوگ، ہمارے پیارے اس دیش واسی لوگ ان کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں. یا اللہ اس گناہ عظیم کے لیے ہمیں معاف کر دیجیے. یا اللہ ہمارے اندر وہ صفات اور خوبیاں پیدا کر دیجیے کہ جسے دیکھ کر لوگ بولیں کہ یہ ایسے ہیں تو ان کے پیغمبر صاحب کیسے رہے ہوں گے.
یہ اتنے اچھے ہیں تو ان کے پیغمبر صاحب کیسے رہے ہوں گے؟ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ امت باعث آر بنی ہوئی ہے، یا اللہ اس بدنامی کا سبب بنی ہوئی ہے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اللہ سنتوں پر عمل کرنے کی سچی پکی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ عزم و ہمت اور حوصلہ عطا فرمائیے، بس ہمتی کو دور فرمائیے، سستی کاہلی کو دور فرمائیے، عزم و حوصلے کو بلند فرمائیے، اپنی محبت کے سفر کو آسان فرمائیے، اپنی معرفت کے سفر کو آسان فرمائیے، اپنی اطاعت و فرما برداری کے سفر کو آسان فرمائیے، اور یا اللہ جہاں جہاں آپ کی محبت کی شراب بکتی ہے، جہاں جہاں آپ کی محبت کی یا اللہ چیز محبت دی بانٹی جاتی ہے، ان تمام یا اللہ ان تمام اداروں کو آباد رکھیے، اور خاص طور پر یا اللہ اس ادارے کو آباد رکھیے، اس خانقاہ کو آباد رکھیے، یا اللہ اس کو نظر بد سے بچا لیجئے، یا اللہ اس کو شیاطین و جن و انس کے شر سے بچا لیجئے، یا اللہ اس کو سحر سے بچا لیجئے، یا اللہ اس کو حاسدین کے حسد سے بچا لیجئے، یا اللہ اس کو فتینوں کی فتنہ کاری سے بہکاری سے بچا لیجئے، یا اللہ شریروں کے شر سے بچا لیجئے، یا اللہ مخلصین کا حملہ عطا فرمائیے، یا اللہ دینی اور دنیاوی تمام اسباب و وسائل عطا فرمائیے، یا اللہ ہمارے حضرت ہم جانتے ہیں کتنا اپنی طبیعت پر بوجھ ڈال کر یا اللہ ایک وہ بہت غیور باپ کا بیٹا ہے، ہم جانتے ہیں یا اللہ ان کے والد کو ہم نے بہت دیکھا ہے، بڑا غیور انسان تھا میرے مولا، ہم یا اللہ ان کو دیکھتے تھے تو ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد آتی تھی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ جب میں جب قرآن پڑھتا ہوں اور حضرت ابراہیم کے بارے میں کہ انہ اواہ حلیم کریم اور جو صفات میں نے وہ ان کے حضرت والد صاحب بزرگ رحمت اللہ علیہ کے اندر دیکھی ہے، مجھے یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں جب قرآن کی تلاوت کرتا ہوں مجھے حضرت مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ یاد آتے ہیں، یا اللہ اس حلیم اور کریم اور اس غیور اور اس اواہ اور اس یا اللہ آپ کی طرف ہر وقت رجوع کرنے والے کے باپ کے وہ فرزند ہے، یا اللہ وہ یا اللہ حلیم ہے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، وہ غیور ہے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، لیکن آپ کے دین کی خاطر یا اللہ وہ آپ کے سامنے آپ کی مخلوق کے سامنے یا اللہ تقاضے رکھتے ہیں اور اپنی طبیعت پر بہت بوجھ رکھ کر تقاضے رکھتے ہیں، یا اللہ ان تقاضوں کو اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرمائیے، یا اللہ اس مجمع کو اس تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے قبول فرمائیے، اور ہم کو ہماری جان و مال عزت آبرو اور ہمارے اہل و عیال کو یا اللہ ان تقاضوں کے لیے استعمال ہونے کے لیے قبول فرمائیے، یا اللہ ہم میں سے ہر ایک بندے کو ہمت عطا فرمائیے، یا اللہ آپس میں جوڑ اور محبت عطا فرمائیے، آپس کے اندر یا اللہ ہر قسم کی تفرقے سے حفاظت فرمائیے، یا اللہ شیاطین آپس میں توڑ ڈالنے اس بات سے حفاظت فرمائیے، یا اللہ خانقاہ کے چپے چپے پر اپنی خصوصی رحمتوں کو نازل فرمائیے، اور اس ملک کے لیے اللہ اس کو ہدایت کی شمع اور ہدایت کا چراغ بنا لیجئے، یا اللہ اس ملک کے لوگوں کو ہدایت ملنے کا ذریعہ بنا لیجئے، یا اللہ اس ملک کے پچھڑے ہوئے لوگ یا اللہ آپ تک پہنچنے کے لیے بے قین و بے چین و بے قرار ہیں، یا اللہ اس ملک کی ہدایت کے لیے اس خانقاہ کو قبول فرمائیے، ہمارے حضرت کو قبول فرمائیے، اور اس خانقاہ میں یا اللہ آنے والے ایک ایک فرد کو قبول فرمائیے، اور یا اللہ جو محنتیں جو ولولے جو تمنائیں لیے یا اللہ انہی تمناؤں کی کڑھن میں ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ یا اللہ اسی کڑھن کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں، کہنے والے نے کہا کہ نہ سگریٹ پیتے ہیں نہ کوئی تمباکو کھاتے ہیں، کیوں بیمار ہو گئے ہیں؟ ڈاکٹروں نے کہا کہ بیماری کی ایک بہت بڑی سبب یہ ہوتی ہے کہ آدمی اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے اور اندر ہی اندر اس کے سیل کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے مولا یہ صرف قرآن ہے کہ اس ملک کے اندر اسلام کا سندیش عام ہو جائے، اس ملک کے یا اللہ لوگوں کو آتما اور جسم کے سنتولن اور اس کے بیلنس کا نظام سمجھ میں آ جائے، اس ملک کو یا اللہ دنیا کے لیے امن اور شانتی کا اور یا اللہ ترقی کا گہوارہ بنا لے۔ بس اسی کڑھن میں کڑ رہے ہیں، اسی کے لیے سفر کرتے ہیں، تھک رہے ہیں، بیمار ہو رہے ہیں، یا اللہ اس تھکن کو اس کڑھن کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ اس ملک کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما لیجئے، یا اللہ اس ملک کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما لیجئے، یا اللہ آپ کے پیارے حبیب نے کہا تھا کہ ایک انسان بھی اگر ہدایت پا جائے تو پوری انسان دنیا کی دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک بہت قیمتی بندہ آپ کا یہاں پر ہے یا اللہ اس بندے کو بھی اپنی ہدایت عطا فرما لیجئے، ایمان اسلام کی دولت عطا فرما لیجئے، اس ملک کو یا اللہ امن اور شانتی کا گہوارہ بنا لیجئے، محبت کا گہوارہ بنا لیجئے، اس ملک میں یا اللہ امن اور شانتی کے سندیش کو عام فرمائیے، یا اللہ اس ملک کے واسیوں کو یا اللہ
آپس میں پریم کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، شانتی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اس ملک سے یا اللہ ہر قسم کے آتنک کو ختم فرما لیجئے، اس ملک سے ہر قسم کی بد امنی کو ختم فرما لیجئے، اس ملک سے یا اللہ بھوک مری کو ختم فرما لیجئے۔ یا اللہ یہاں کے کسان اپنے قرضوں کے بوجھ سے یا اللہ خودکشیاں کر رہے ہیں، یا اللہ یہ ان مسلمانوں کی، اس اسلام کے یا اللہ ماننے والوں کی یا اللہ ذمہ داری تھی کہ وہ زکوٰۃ کا اور صدقے اور خیرات کا ایسا نظام قائم فرماتے، ایسا نظام قائم کرتے کہ اس ملک کا ایک ایک انسان اپنی ضرورت کے لیے ان کی طرف دیکھتا، وہ خودکشی نہیں کرتا۔ یا اللہ ایک ایک انسان جو خودکشی کر رہا ہے، جو اپنی آتم ہتیا کر رہا ہے، اس کے ذمہ دار بھی یا اللہ ہم ہیں، اور ہمارا بخل ہے اور ہماری یا اللہ دل کی تنگی ہے۔ یا اللہ دلوں میں وسعت پیدا فرمائیے، یا اللہ دلوں میں وسعت پیدا فرمائیے، خوب مال کو دل سے یا اللہ خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ انسانوں کے دل جیت لینے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائیے، یا اللہ انسانوں کے دل جیتنے اور ان کی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ اس ملک کے لیے ہر بھلائی کا فیصلہ فرمائیے، ہر شر سے اس ملک کی اور ملک کے واسیوں کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہر خیر کا فیصلہ فرمائیے۔ آنے والے رمضان کو یا اللہ ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا لیجئے، اور انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا لیجئے، اور اپنی کتاب پاک سے یا اللہ تعلق کے مضبوط ہو جانے کا ذریعہ فرما دیجئے۔ یا اللہ قرآن پاک کا فہم عطا فرمائیے، قرآن پاک سے محبت عطا فرمائیے، قرآن پاک کے یا اللہ تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور قرآن کے سندیش کو پورے عالم میں عام کرنے کے لیے قبول فرمائیے۔ یا اللہ قرآن کے سندیش کو پوری دنیا میں اور پورے سنسار میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ قرآن کے پیارے سندیش کو ایک ایک انسان کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائیے، اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ ان کی زندگی پاکیزہ پیاری زندگی کو پوری انسانیت کے لیے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ یہاں آنے والوں کو قبول فرمائیے، ان کے اہل و عیال کو قبول فرمائیے، اور جن جن حضرات نے یا اللہ صحت کے لیے چٹھیاں بھیجی ہے ان تمام حضرات کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ فردن فردن ایک ایک کے یا اللہ ضرورتوں کو پورا فرمائیے، ہر خیر کا فیصلہ فرمائیے، ہر شر سے حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہے ہمیں عطا فرمائیے، اور جتنے شرور سے یا اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے ان یا اللہ پوری امت کی اور پوری انسانیت کی حفاظت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔